سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے ثانیہ گیاری سیکٹر میں شہید ہونے والے ورثاء کو سرکاری ملازمتیں دینے کا اعلان کر دیا۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، اصغر آباد ویگن کا حادثہ، ایک بچی اور خاتون جاں بحق، دولہا اور دلہن سمیت 20 افراد زخمی۔ صدر آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت اور بے باک قیادت کی بدولت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ دفاع پاکستان کونسل کا اگلا پڑاؤ مظفر آباد ہے، 14 اکتوبر کو جلسے کا اعلان۔ ایکٹ 1974 کے حوالے سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی قائد اعظم کا 64واں یوم وفات عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے ثانیہ گیاری سیکٹر میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے ورثاء کو سرکاری ملازمتیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے پاکستان بچانے اور اسے متحد رکھنے کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ 1971 اور 65 کی جنگ ہو یا کارگل کی، سوات آپریشن ہو یا سلالہ پوسٹ پر حملہ یا گیاری کا واقعہ، وطن عزیز کے دفاع اور استحکام میں کشمیری نوجوانوں کا لہو شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی اور کشمیر کی پاکستان میں شمولیت کے بغیر پاکستان کا جغرافیہ نامکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے گیاری کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ مظفر آباد میں ایک مقامی ہوٹل میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر شاہین کوثر ڈار کی جانب سے شہدائے گیاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات، تحفظ اور سلامتی کی جنگ لڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے اور مظفر آباد 4000 نہیں بلکہ 84,000 مربع میل پر مشتمل ریاست کا دارالحکومت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہماری منزل ہے، اس سے ہم غداری نہیں کر سکتے۔ کوئی کشمیری پاکستان کے خلاف نہیں، پاکستان ہماری روح میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہدائے گیاری کے ورثاء کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی اور ان کے گھروں تک سڑکیں، سکولز اور صحت کے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر شہداء کے بچوں کے لیے فوج کے زیر انتظام سکولوں کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا بھی اعلان کیا۔ اس موقع پر جی او سی مری میجر جنرل سید نجم الحسن، اسپیکر قانون ساز اسمبلی سردار غلام صادق، وزرائے حکومت سید بازل علی نقوی، سردار جاوید ایوب، محمد مطلوب انقلابی، چودھری رشید، اظہر گیلانی، شاہین کوثر ڈار اور کرنل ضمیر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیر خوراک جاوید بھڑانوی، وزیر اوقاف افسر شاہد، عبدالسلام بٹ، طاہر کھوکھر، راجہ واجد الرحمان، فیصل ممتاز راٹھور، عابد حسین عابد، اشفاق ظفر، سیکریٹریز، شہداء کے لواحقین اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئی، مظفر آباد کے قریب اصغر آباد کے مقام پر ویگن دریائے جہلم کے کنارے گرنے سے ایک خاتون اور ایک بچی جاں بحق، دولہا اور دلہن سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے۔ شادی کی خوشیاں ماتم کے غم میں تبدیل ہو گئیں۔ مظفر آباد کے قریب اصغر آباد کے مقام پر ویگن دریائے جہلم کے کنارے گرنے سے ایک خاتون اور ایک بچی جاں بحق جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں دلہا محمد منیر آوان اور دلہن بھی شامل ہے۔ بارات دلہن لے کر کنٹرول لائن پر واقع گاؤں گندی گراں جا رہی تھی۔ اس حادثے کے باعث شادی کی خوشیاں ماتم کے غم میں اور سوگ میں تبدیل ہو گئیں۔ زخمیوں کا کہنا ہے کہ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ بس کوئی سمجھ نہیں آئی تو ڈرائیور کو بس نیند آئی ہوئی تھی تو تقریباً 4 بجے کے درمیان یہ حادثہ پیش آیا۔ تو وہ چلا رہا تھا صحیح طریقے سے، جب میں نے دیکھا تو وہ ہل رہی تھی اس طرح، ہاں ہل رہی تھی، لیکن پہلے دن وہ خراب ہو چکی تھی۔ ادھر مظفر آباد بھی خراب ہوئی تھی، ادھر انہوں نے راس کروائی تھوڑی سی لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی، تو پھر وہ لے کے چلے گئے۔ وہ پنڈی گھومتے رہے پھرتے رہے، وہ ادھر جو ہے نا صحیح نہ ہو سکی۔ جب وہ صحیح نہ ہو سکی تو اسی طرح انہوں نے اس میں مگلیل ڈالا۔ وہ کہنے لگے جو یہ تیل جو چل رہا ہے یہ بچ جائے گا،
तो उन्होंने उसमें तेल डाला, मगलैल डालने के बाद फिर चल गई गाड़ी। शदीद जख्मियों को एम्स और शेख जैद अस्पताल मुजफ्फराबाद में दाखिल कर दिया गया है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान ने कहा है कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के आलमी रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी सियासी बसीरत और बेबाक क़यादत से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल किया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी के मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर ने अपने पैगाम में कहा कि बानी पाकिस्तान अज़्म, इस्तिक़लाल और दानिश का पैकर मुसलमानों के आलमी रहनुमा, अजीम कानूनदान और तारीख साज शख्सियत थे। सरदार याकूब ने कहा कि आज कश्मीरी कायद-ए-आज़म के फरमुदात की रोशनी में तहरीक आज़ादी कश्मीर और दिफाए पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। सदर रियासत ने कहा कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ और कांग्रेसी लीडरों की शातराना चालों से बखूबी वाकिफ़ थे और वो समझते थे कि ये दोनों अनासर मुसलमानान बर-ए-सगीर को हमेशा के लिए ग़ुलामी की जंजीर में जकड़े रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बर-ए-सगीर के मुसलमानों को दो कौमी नज़रिया से रोशनास कराया और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवा के बर-ए-सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हसूल के लिए भरपूर जदोजहद शुरू कर दी। दुश्मनान पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान का हसूल नामुमकिन हो। इस मकसद के लिए उन्होंने हजरत कायद-ए-आज़म की राह में रुकावटें डाली और उन्हें हर तरह का लालच दिया, लेकिन बानी पाकिस्तान ने हर दुश्वारी का खंदा पेशानी से मुकाबला किया और उन्होंने रास्तबाजी, असूल परस्ती और लगन के साथ अंग्रेज़ों और हिंदुओं के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। कायद-ए-आज़म ने करारदाद पाकिस्तान के मंजूर होने के 7 साल के अंदर दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी इस्लामी रियासत कायम करके सबको हैरत में डाल दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि बाबाए कौम हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े नाजुक मौका पर कौम की शराज़ाबंदी करते हुए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने अपने पैगाम में कहा कि बाबाए कौम हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े नाजुक मौके पर कौम की शराज़ाबंदी करते हुए उन्हें एक प्लेटफार्म पर जमा किया। उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिशों को जुर्रत और पामर्दगी और इस्तकामत के साथ नाकाम बनाया और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का क़याम मुमकिन कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बानी पाकिस्तान को अपने मकसद की सच्चाई पर मुकम्मल